میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشف الدجا بجمالہ، بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ درود پاک شوق و محبت کے ساتھ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد برادران اسلام، گرامی قدر سامعین کرام، آپ احباب کے سامنے بندہ عاجز نے قرآن مجید و فرقان حمید کی دو آیات بینات مختلف مقامات سے تلاوت کرنے کا شرف اور شان اور اعزاز حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین کے وسیلہ جلیلہ صدقہ و طفیل سے بندہ عاجز کو حق و سچ بیان کرنے کی، مجھے اور آپ کو حق و سچ کو سننے کی، اور ہم سب کو حق و سچ کو سن سنا کر پڑھ پڑھا کر اسے قبول کرتے ہوئے اس پر اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین۔ پہلی آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے بدلے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں، جب وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے کفار کو قتل کرتے ہیں یا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے خود شہید ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے بھلائی کا، کامیابی اور کامرانی کا، جس طرح کے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں ان کے لیے بہت بڑے انعام اور اکرام کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے۔ آیت مذکورہ کے مختصر حصے کے حصے کے ترجمے سے آپ نے بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیکوکار، وفا شعار، عبادت گزار، نیک اور پرہیزگار مجاہدین اسلام اور شہدائے اسلام کی شان کو، عظمت کو، رفعت کو، مرتبے اور بلندی درجات کو بیان فرمایا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے اپنی جانیں وقف کر دیں، اپنے آپ کو پیش کیا۔ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وفادار، بہادر
عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہے۔ ان اللہ کے پیاروں میں، ان وفا شعاروں میں، ان بہادر دلیر سپہ سالاروں میں ایک نہایت ہی ہر دل عزیز صحابی رسول، اخر رسول و زوج البطول، حسنین کریمین کے بابا، امام الاتقیاء والاصفیاء والاولیاء، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات بھی ہے۔ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو آپ کی شہادت ہے۔ آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی شہادت تک مولا کائنات کی پوری زندگی دیکھیں تو ہر لمحہ، ہر دن، ہر سال اللہ رب العالمین کی قربت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک قلیل ہے، لیکن اس بچپنے کے دور میں بھی آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، ایمان لے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ سے وفاداری رکھی۔ آپ کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ قلبی لگاؤ، ذہنی لگاؤ اور حضور کی قربتوں میں اپنی زندگی گزاری۔ کسی عاشق نے، کسی حبدار نے آپ کی مناقب میں کیا خوب لکھا کہ وہ شیر خدا کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو اور جس کی شہادت اللہ کے گھر مسجد میں ہو، تو بزرگ فرماتے ہیں فارسی کے کیا خوب لکھا کہ کسیرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ کسی اور کو یہ رتبہ، یہ شان، یہ فضیلت نہیں ملی کہ جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو ملتی ہے کہ کعبے کے اندر آپ کی ولادت ہے اور اللہ کے گھر مسجد میں آپ کی شہادت ہے۔ فرمایا یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ مرتبہ اور مقام ہے تو اللہ نے علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں اور آپ کی شہادت مسجد میں، جس ضربت سے آپ کی شہادت ہوتی ہے وہ ضرب آپ کو مسجد میں لگائی گئی جب آپ امامت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، یعنی مولا علی کی پوری زندگی میرے اور آپ کے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے کہ علی کے حبدارو، اگر علی سے تمہیں پیار ہے، اگر علی سے تمہیں محبت ہے، اگر علی سے تمہیں الفت ہے، اگر علی کی تم چاہت رکھتے ہو، اگر علی سے مودت رکھتے ہو تو پھر علی کے طرح، علی کے نقش قدم پر زندگی کو گزارو۔ جب سے دنیا میں آئے ہو نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے اپنی زندگی کو انہی کے راستے پر چلانا ہوگا۔
پوری زندگی قال اللہ اور قال رسول کے مطابق گزارنی ہوگی، شریعت کے اندر رہتے ہوئے گزارنی ہوگی، اللہ کی نماز کو پابندی سے ادا کرنی ہوگی، رب کے قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ علی کی زندگی خدا کے گھر سے شروع اور خدا کے گھر تک ختم ہے، یعنی علی کو مسجد سے پیار ہے، نماز سے پیار ہے، قرآن سے پیار ہے، رسول اللہ کی سنتوں سے پیار ہے، تبھی تو علی آئے بھی خدا کے گھر میں اور جب دنیا چھوڑ رہے ہیں تو بھی خدا کے گھر میں ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت والے حضرت مولا کائنات سے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار یوں بھی کرتے ہیں کہ یا علی مرتضیٰ میرے مشکل کشا، جس پہ چشم کرم آپ کی ہو گئی، اس کے قسمت کے روشن دیے ہو گئے، جو بھی جوگن تیرے نام کی ہو گئی۔ اور حقیقت ہے کہ جو ان کے بن جاتے ہیں ان کا خدا بن جاتا ہے، جو ان سے دور رہے وہ گویا نبی سے بھی دور ہے، جن کو ان سے محبت ہے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان کے دنیا میں بھی بیڑے پار ہیں تو قبر اور قیامت میں بھی بیڑے پار ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے، میں عرض کرتا چلوں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے اعلان نبوت فرمایا، مکے کے لوگوں کو جمع کیا، تو ایک ایسا موقع بھی آیا کہ تمام لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا سوائے چند ایک نیک صالح بندوں کے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی، حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکے ہیں، جب اللہ کے محبوب نے مکے والوں سے کہا اے لوگو یہ دنیا فانی ہے، بے بقا دنیا ہے، اللہ کے حضور میں ہم سب نے جانا ہوگا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا آخری سچا پیغمبر بنا کر مجھے مبعوث فرمایا ہے اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اعلان نبوت کروں، اور تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ مجھ پہ ایمان لے آؤ، 360 خداؤں کو نہیں بلکہ تنہا و دولا شریکی ذات اللہ رب کائنات کی عبادت اور اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی بجا لاؤ، اس کی ذات کو سجدہ کرو، بتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو بے جان ہے، جو خود کو بچا نہیں سکتے، تمہیں کوئی نفع پہنچا نہیں سکتے، لم یلد ولم یولد ذات رب کی ہے، نہ کسی سے جنا ہے نہ کسی سے کوئی اس سے جنما گیا ہے، وہ تنہا اللہ الصمد ذات ہے، اس ذات پہ تم نے ایمان لانا ہے۔ مکے کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا، کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا، اتنے میں حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام سرداروں کے سامنے کھڑے ہو گئے، جبکہ آپ کی عمر مبارک بچپنا ہے، ایک روایت میں آتا ہے 8 سال کی آپ کی عمر ہے، اس وقت بھی آپ کھڑے ہو گئے اور اعلان فرمایا کہ اے محبوب، گو کہ میری عمر چھوٹی ہے، میرے ہاتھ اور پاؤں کمزور ہیں، لیکن ان تمام لوگوں کی موجودگی میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ ذرا مل کے کہہ دینا سبحان اللہ، اور جوش اور جذبے کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائی جسے اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا ہو،
جن کی جانوں کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہو، وہ جوان ایسے ہوتے ہیں، وہ نڈر اور بے باک ہوتے ہیں۔ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے جب محبت رکھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنے سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں۔ اور یہی سلسلہ رہا حتیٰ کہ شب ہجرت بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اسی طرح وفاداری نبھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، رات کو ہم نے ہجرت کرنی ہے اور کچھ مکے کے لوگوں کی امانتیں، کافروں کی امانتیں میرے پاس ہیں، انہیں ان تک پہنچانی ہیں۔ جبکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ آج رات میں نے نکلنا ہے۔ اے علی، کافروں کا پہرا سخت ہوگا، وہ میرے جان کے دشمن بن گئے ہیں، انہوں نے میرے گھر کا محاصرہ کرنا ہے، انہوں نے مجھے معاذ اللہ قتل کرنے کی پلاننگ بنائی ہے۔ اے علی، تم نے میرے بسترے پہ لیٹنا ہوگا، میری جگہ پہ آرام کرنا ہوگا، اور صبح کو اٹھ کر ان کفار کا یا بعد میں ان لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچانی ہوں گی۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں یہاں سے نکل گیا ہوں تو وہ محاصرہ بھی ختم کر دیں گے۔ اے علی، بعد میں آپ ہجرت کر کے آ جانا۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات فوراً عرض کرتے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، سرکار جیسے آپ کا حکم ہے، آپ کا غلام علی حاضر ہے۔ حضور، ہم نے تو آپ کی ذات پر کلمہ پڑھا ہے، ہم تو آپ کے خادم ہیں، ہم تو آپ کے امتی ہیں، سرکار جیسے آپ کا حکم ہے۔ بظاہراً موت ہے، بظاہراً سامنے موت ہے، کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے اور جان جانے کا خطرہ موجود ہے، مگر شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بے دھڑک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بستر پر آرام کرنے کے لیے تیار۔ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اے مولا کائنات، بتلائیے کبھی آپ نے زندگی میں چین کی نیند سوئے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ نہیں، میں ہمیشہ اس انداز میں رات کو سویا ہوں کہ کبھی بھی خالق کائنات کا بلاوا آ سکتا ہے، لیکن زندگی میں ایک رات ایسی گزری ہے جس میں نے چین کی نیند سویا۔ سرکار وہ کون سی رات؟ فرماتے ہیں شب ہجرت والی رات، جب اللہ کے محبوب نے مجھے حکم فرمایا، اے علی، میرے بستر پر آپ نے آرام کرنا ہے، جبکہ سامنے موت کھڑی رقص کر رہی ہے، کافروں کی تلواریں نیام سے باہر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور ان کے جان کے در پہ ہیں۔ میرے نفس نے کہا، علی، یہاں موت کا خطرہ ہے، اے علی، بہتر اس میں ہے کہ آپ بھی کوئی اور راستہ اپناؤ، مگر عشق حیدر کرار کہتا ہے کہ نہیں، جس طرح یار کا حکم ہے وہیں سر جھکانا ہے۔ نہ پوچھ نہ عاشقوں کا کہ یہ کہاں بیٹھ گئے، جہاں آقا کی بات سنی یہ وہیں بیٹھ گئے۔ آج تو بیٹھنے کی بات نہیں بلکہ علی کے لیٹنے کی بات ہو رہی ہے۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، سرکار نے جب یہ فرمایا کہ اے علی، صبح کو اٹھ کر فلاں کی امانت، فلاں کی امانت، فلاں بندے کی امانت تم نے لوٹانی ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ اے علی، آج کی رات تجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ علی، تمہیں صبح کو اٹھنا بھی ہے، امانتیں دینی بھی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ بظاہراً تلواریں کیوں نہ چل جائیں، حملہ کیوں نہ ہو جائے، میری زندگی نہیں جائے گی، مجھے امان مل گیا ہے۔ کہہ دینا سبحان اللہ، ذرا اونچا کہہ دیں سبحان اللہ۔ جس انداز سے آپ نے سبحان اللہ کا، اسی انداز میں ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے، پڑھیے صلی اللہ علیہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اور ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ ایک مرتبہ سرکار حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہوں، اور راہ چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو رہی ہے، سرکار کی صحبت بابرکت بھی میسر ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گفت و شنید بھی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا موقع محل ہے کہ علی کے ساتھ اللہ کے محبوب کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں یکایک راہ چلتے کسی کی سریلی اور میٹھی آواز سے درود و سلام کی صدائیں سننے میں آتی ہیں۔ میں نے آگے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، پیچھے دیکھا تو کوئی انسان ذات نظر نہیں آیا، لیکن مسلسل وقفے وقفے سے آواز جاری و ساری ہے۔ کوئی درود و سلام پڑھنے والا پڑھ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر درود و سلام ہو، اے اللہ کے حبیب آپ پر درود و سلام ہو، اے امام الانبیاء آپ پر درود و سلام ہو، اے مکی مدنی آقا آپ پر درود و سلام ہو، اے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آپ پر درود و سلام ہو۔ حضرت شیر خدا فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، آگے دیکھا کوئی بھی جو انسان نظر نہیں آیا، پیچھے دیکھا کوئی انسان نظر نہیں آیا، دائیں بائیں دیکھا کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے علی کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا تمہیں یہ تجسس ہو رہا ہے کہ یہ آواز کس کی ہے اور ہم پر درود کون پڑھ رہا ہے؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ، اتنی سریلی میٹھی آواز اور اتنا پیارا انداز اور ایسے سریلے آواز میں، ایسی محبت کے انداز میں کون آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے؟ حالانکہ میری آنکھوں کے سامنے کوئی جاندار کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ سرکار نے فرمایا اے علی یہ آواز کسی جاندار کی نہیں ہے، یہ کسی انسان کی آواز نہیں ہے۔ یا رسول اللہ تو پھر یہ آواز کس کی ہے؟ سرکار نے اشارہ فرمایا سامنے دیکھو وہ پہاڑ ہے۔ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ، فرمایا اس پہ ایک چٹان ہے۔ میں نے کہا جی یا رسول اللہ، فرمایا یہی چٹان مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ کہہ دینا سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ جس انداز میں سبحان اللہ کا، ایک مرتبہ پھر اسی انداز میں درود و سلام کا نذرانہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے، مجھے بھا گئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر محبت کے ساتھ درود پاک صلی اللہ علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب ہجرت کر کے مدینے میں آئے، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے تمام صحابہ کو جمع فرمایا، انصار صحابہ، مہاجرین صحابہ، حضور کے سارے غلام موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان میں مواخات کو قائم کیا، یعنی بھائی چارے کو قائم کیا۔ اللہ کے محبوب نے دو صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ ایک وہ صحابی جو مکے سے ہجرت کر کے آیا،
اور دوسرا وہ جو وہاں مدینے میں پہلے سے موجود ہیں. جو ہجرت کر کے آئے وہ اپنا سب کچھ مال و متاع چھوڑ کر آ گئے. جو ہی حکم لا ہجرت کا وہ نکل کر آ گئے, اپنی جانیں بچا کر آئے. اور جو مدینے میں تھے وہ اپنے گھروں میں ہی تھے, ان کے پاس ماشاءاللہ سب کچھ تھا. اللہ کے محبوب نے فرمایا فلاں تم فلاں کے بھائی, فلاں تم فلاں کے بھائی, فلاں تم فلاں کے بھائی. اب جس کے پاس جو مال ہے اپنے سگے بھائی کی طرح آدھا حصہ اسے دے جو مکے سے ہجرت کر کے آیا ہے. سب کے بھائی بھائی بنائے اور یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت شیر خدا علی المرتضی امام المشارق والمغارب زوج بطول اخی رسول مولا کائنات رضی اللہ تعالی انتظار میں ہے کہ حضور مجھے کس کا بھائی بناتے ہیں. حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتا رہا, پہلے صحابی سے لے کر آخر تک سب کے بھائی بھائی بن گئے. شیر خدا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی, اے پیارے علی کیا بات ہے, آپ کیوں غمگین ہیں, آپ کیوں مغموم ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو کس چیز کی. حضرت شیر خدا فرماتے ہیں محبوبہ میں علی کیا سمجھوں کہ میرے لیے کوئی بھائی نہیں ہے, سب کے نصیب اچھے ہیں, سب کا کوئی نہ کوئی بھائی ہے, سرکار میں اکیلا رہ گیا. میرے آقا فرماتے علی گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہو, انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی یہ بھائی آپس میں یہاں دنیا کے تختے پر ہے, لیکن پیارے علی تو میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی اور قبر و قیامت میں بھی بھائی ہے. اے علی کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ تو میرا بھائی میں تیرا بھائی. ذرا اونچا کہہ دے سبحان اللہ, اور محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. صحابہ اکرام نے جب یہ سنا تو سب اش کر کے اٹھے. واہ شیر خدا تیرے عظمتوں کے قربان جائیں, اے کاش کے حضور ہمارے لیے فرماتے کہ تم میرا بھائی ہے, اے کاش کے سرکار ہمارے لیے فرماتے. ذرا درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ جذبے کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ہستی کہ جس کی تربیت سرکار نے خود فرمائی, جسے اپنا بھائی خود بنایا. اور تو اور اپنی چاروں بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی بیٹی اپنا لخت جگر نور نظر حضرت طیبہ طاہرہ زاہدہ عارفہ عاتقہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شیر خدا سے فرمایا. پیغام لانے والے حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان غنی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سرکار نے یہ دعوت قبول فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ علی کو بلا کر لاؤ. اللہ اکبر. علی کو بلایا گیا, اے علی جا کر تیاری کرو, آج تمہارا فاطمہ کے ساتھ نکاح ہے اور مسجد میں نکاح ہوگا. کہاں ہوگا؟ ذرا اونچا اور اونچا. اور ہم کہاں نکاح کرتے ہیں؟ مسجدوں سے دور, مسجدوں سے دور. بھائی مسجدوں میں نکاح کیا کرو. اعلنو, حضور کا حکم ہے نکاح کرو تو اعلان کر کے کرو, اور سب سے بہتر طریقہ ہے نکاح کا مسجد میں. اس کے کئی ایک فوائد ہیں.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی بیٹی کا نکاح بھی مسجد میں پڑھایا۔ سرکار کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، صحابہ کرام کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور جتنے بھی لوگ آئیں گے سارے نمازی ہوں گے، نماز پڑھی جائے گی، نماز کے فوراً بعد نکاح کیا جائے گا، اور سارے باوضو بھی ہوں گے، اللہ کا گھر بھی آباد ہوگا، اور ہم دین اور اسلام سے جڑے ہوئے بھی ہوں گے۔ اب نکاح ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں، میں نام تو نہیں لینا چاہتا، پوچھو تو کسی کو وضو بھی نہیں ہوگا، اور اگر شرائط پوچھے جائیں شریعت کے، اسلام کے قاعدے اور قوانین، تو خیر سے وہ بھی پتہ نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، کس طرف ہم چل پڑے ہیں، کدھر ہم نکل پڑے ہیں۔ میں قربان جاؤں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ہستی پر کہ آپ کا نکاح اللہ کے گھر مسجد میں ادا کیا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نکاح کا خطبہ پڑھا اور خود نکاح پڑھایا، اور پھر علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات کو صحابہ سے پہلے سرکار نے خود مبارکباد دی۔ اللہ اکبر۔ وہ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ اما خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مکالمہ ہوا، آپ وہاں سے اٹھے اور آ کر مسجد میں لیٹ گئے۔ شیر خدا کا نکلنا اور دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرما ہونا۔ تو بی بی فاطمہ سے پوچھا این العلی، علی کہاں ہے؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ محبوب ابھی وہ نکلے، کچھ دیر پہلے مسجد کو گئے ہیں، اور اس طرح کا معاملہ ہوا۔ سرکار مسجد میں تشریف لائے تو شیر خدا اس طرح لیٹے ہوئے تھے نیچے چٹائی پر، اور آپ کے پشت پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے فرماتے ہیں قم یا ابا تراب، اے مٹی والے ذرا اٹھ جا۔ 2 مرتبہ اس طرح فرمایا۔ شیر خدا اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا چلو میرے ساتھ فاطمہ کے پاس، اللہ کے محبوب خود ساتھ لے آئے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگ پوچھتے تھے سرکار آپ اپنے آپ کو ابو تراب کیوں کہلواتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اے مٹی والے، اے ابو تراب، فرمایا یہ لقب مجھے بہت ہی زیادہ عزیز ہے کہ لوگ مجھے نام کی جگہ اگر ابو تراب کہہ کے بلائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ ذرا اونچا کہہ دے سبحان اللہ، ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ وہ شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ جو فاتح خیبر ہیں، جو اسد اللہ الغالب ہیں، جو امام المشارق والمغارب ہیں، خیبر کا قلعہ جس قلعے پر صحابہ کرام نے حضور کے حکم پر کئی ایک حملہ کیے، مگر خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ سارے حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اسے جھنڈا دوں گا، اسے سپہ سالاری کا جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر فتح لکھ دی گئی ہے، جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے۔ ہر صحابی رسول کی یہ تمنا تھی کہ اللہ کرے وہ جھنڈا ہمیں ملے، اے کاش کہ وہ علم ہمیں ملے، وہ سپہ سالاری کا جھنڈا ہمارے ہاتھ پر رسول اللہ عطا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب خدا نے فرمایا ہے جھنڈا اسے ملے گا کہ جس کے ہاتھ پر فتح لکھ دی گئی ہے، جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور مجھ محبوب اللہ کا بھی محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح ہوئی، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر نگاہ ڈالتے ہیں، سارے انتظار میں ہیں کہ یہ جھنڈا ملے گا کسے، کون خوش نصیب ہے جسے حضور یہ جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا این العلی، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟
عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ اپنے خیمے میں ہیں اور سرکار ان کو آشوب چشم ہے، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، سرکار ان کی طبیعت ناساز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ علی کو بلا کر لاؤ، آنکھوں میں درد ہے تو درد کو دور کرنے والا بھی موجود ہے۔ سرکار کے بلاوے پر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب اطہر آپ کے چشمان مبارک پر لگایا، آشوب چشم کی بیماری فوراً رفع و دفع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ سرکار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر زندگی بھر کبھی مجھے آشوب چشم نہ ہوئی، زندگی بھر کبھی پھر آشوب چشم نہ ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عطا فرمایا اور پھر خوشخبری بھی سنا دی کہ اے علی جب میدان میں اترنا نعرے تکبیر لگا کر اترنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اترنا، مجھ رسول اللہ کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اے علی پھر پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، اللہ کے حکم سے فتح و نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ جب گھمسان کی لڑائی چلی اور خیبر کا قلعہ جو ایک مضبوط قلعہ تھا اور اس کا دروازہ بھی بڑا مضبوط تھا اور کفار اندر موجود ہیں اور مسلمانوں کو قریب آنے تک نہیں دیتے، جب اللہ کے محبوب کا حکم آیا شیر خدا نکلے میدان میں، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرے تکبیر لگائی اور آگے بڑھے۔ مرحب کافر جو کہ خیبر کے رئیسوں میں سے ایک رئیس تھا اور قلعے کا رئیس تھا، اس نے اعلان کیا کہ کون ہے میرے مد مقابل؟ فرمایا تیرے مقابلے کے لیے علی آیا۔ کہا میں اتنا بڑا تجربہ رکھنے والا اور یہ میرا کیا بگاڑے گا؟ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے شاید تجربے کی